پرانی کتاب میری دیکھو رکھی ہے جہاں نیچا سے چاہا شرک فی تصرف کی بات آ رہی ہے جی. میرے تو دیکھو تصرف دو قسم ہے جی. ایک ہے تصرف تکوینی، دوسرا ہے تشریعی. تکوینی تصرف تو یہ ہے کہ بندوں کو بیمار کر دیا جائے، تندرست کر دیا جائے، روزی بڑھا دی جائے، کم کر دی جائے وغیرہ وغیرہ. اور ہے تشریعی کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا جائے. ہاں جی، جائز ناجائز، پاک پلید، یہ تصرف. ہمارے نزدیک یا اہل اسلام کے نزدیک تو تمام تصرفات کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، تکوینی بھی. اور یہاں بات ہو رہی ہے، لکھا ہے قسم اول شرک فی التصرف فی تکوینی، لکھا ہے. ہاں میرے طرف دیکھو جی، تصرف کے وہ درجے اور مرتبے جو شرعاً باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، ان میں سے کسی درجہ یا سارے درجوں کو کسی غیر اللہ کے لیے ماننا یہ شرک فی التصرف ہے. کیا ہے جناب؟ تصرف کے وہ درجے اور مرتبے جو شرعاً باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا، سمجھا نہ صحیح، ایک کو یا دو کو یا سب کو، یہ کیا ہے؟ شرک فی التصرف. کیا ہے جناب؟ اب پہلا درجہ ہے تصرف ذاتی. کیا ہے جناب؟ ذاتی تصرف بھی خاصہ الہیہ ہے. کیا ہے؟ جتنی میں سمجھا چکا ہوں، یاد ہے یا تمہیں محنت کرایا ہوں کہ مخلوق اور خالق کے درمیان اگر نسبت ہو تو بندوں کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، سارا جہان عطائی ہے. ذاتی تصرف صرف کس کا ہے جی؟ کوئی بندہ کسی مخلوق میں یہ تصرف مانے، خواہ ایک چیز کا بھی، وہ مشرک فی تصرف ہو جائے گا. سمجھا نا صحیح؟ خواہ اچھا دوسرا خاصا محیط بکل شے، تصرف محیط بکل شے، جو تصرف کے سارے جہان کو محیط ہے، وہ تصرف بھی خاصا کس کا ہے جناب؟ اللہ پاک کا. خاصا کس کا ہے؟ غیر اللہ میں ماننا شرک فی تصرف ہے. کیا ہے؟ شرک فی تصرف. سمجھو بات کو. یہ دو خاصے، تصرف ذاتی اور محیط بکل شے، اگرچہ غیر اللہ میں ماننا شرک ہے، لیکن آج تک دنیا شرک میں کوئی ایسا مشرک پیدا نہیں ہوا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا مشرک جو اپنے معبودوں کے لیے تصرف ذاتی اور محیط بکل شے کا عقیدہ رکھتا ہو. ہر دور کا مشرک عطائی کا قائل تھا اور محدود کا قائل تھا. وہ پیچھے بات گزر چکی ہے. سمجھا نا تھی؟ واللہ علی کل شیء قدیر، ماخذ بھی لکھا ہے. اچھا میری طرف دیکھو جی، تصرفات سماویہ، تصرفات جویہ، تصرفات ارضیہ، تصرفات ما تحت الثری، یہ بھی خواص باری تعالیٰ میں سے ہیں. کس سے ہیں؟ ان میں تصرف کرنے والی ذات پاک صرف اللہ پاک کی ہے، اور کوئی نبی ولی جن فرشتہ نہیں ہے. کوئی بندہ کسی غیر کو بھی ان میں سے کسی تصرف کے اندر شریک سمجھے، وہ مشرک فی تصرف ہے، خاص ذاتاً سمجھے یا عطاً، کلیاً یا جزیاً. پڑھو اب. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. صرف اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو ان دو کے درمیان میں ہیں،
اور تمام وہ چیزیں جو نیچے ہیں گیلی زمین کے نیچے وہ بھی اس کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک جب پڑھو گے آئے گا لہو خلقن و ملکن و تصرفن، یعنی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مالک بھی، اور ان کے میں تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میری طرف دیکھو جی، فرماتے ہیں جہاں لہو کا لام اختصاص کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اور لہو جار مجرور کی تقدیم جو ہے یہ بھی اختصاص اور حصر کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ تصرفات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ جب اختصاص اور حصر آیا تو اس میں کتنی پہلو ہیں؟ دو، مثبت بھی اور منفی بھی۔ اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں، سمجھ رہے ہو جی؟ اور یہ جملے اسمیے ہیں جو دوام پر دلالت کرتے ہیں، اور جملے خبریے ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ پاک کہتا ہے میں خبر دے رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تصرفات صرف میرے پاس آئے ہیں، سمجھا نا؟ اب پڑھو علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت، لہو خبر مقدم وما فی السماوات مبتدا مؤخر، لہو خبر مقدم ہے اور ما فی السماوات مبتدا مؤخر ہے۔ اے لہو عز وجل وحدہ دون غیرہ، یعنی صرف اللہ عز وجل کے لیے جو اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لا شرکتن ولا استقلالا، لا شرکتن، نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اکیلا ہو کر کوئی کر رہا ہے۔ من حیث الملک و تصرف، مالک ہونے کے لحاظ سے اور تصرف کرنے کے لحاظ سے، اور زندہ کرنا اور مارنا اور موجود کرنا اور معدوم کرنے کے لحاظ سے کیا ہے؟ جمیع ما فی السماوات والارض، تمام وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سواء کان ذلک بالجزئیۃ منہما او بالحلول فیہما۔ میری طرف دیکھو، یہ درخت جو ہے نا، درخت یہ زمین پر ہیں، لیکن یہ زمین کا جز بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہوئے ہیں؟ درخت کا کچھ حصہ زمین کے اندر ہے، زمین کا جز ہے، اور ہم بھی زمین پر ہیں لیکن ہم زمین کا جز نہیں ہیں، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، یہ وہی بات ہے۔ سواء کان بالجزئیۃ منہما او بالحلول فیہما، خواہ وہ زمین کے جز ہوں میں یا اس کے اوپر اترے ہوئے ہوں میں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، آپ تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک، پھر چڑھیں گے طرف اس کے، اس دن میں جو ہوگی مقدار اس کی 1000 سال، اس سے جو تم شمار کرتے ہو۔ فرماتے ہیں الامر کا لام جو ہے یہ استغراق کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ ہاں، اوپر عبارت لکھی ہے فالمانا یدبر امر الدنیا کلہا من السماء الى الارض، سمجھا نا؟ میرا دیکھو، فرماتے ہیں آسمان سے مراد یہ دنیا والا نہیں ہے، اوپر والا 7واں آسمان مراد ہے، اور زمین سے مراد یہ نہیں بلکہ نیچے والی زمین مراد ہے۔ اوپر والے آسمان سے لے کر نیچے والی زمین تک سارے کام خود کر رہا ہے۔ فام صرف نمبر 1 نیچے نہیں پڑھو، ایتنزل امرہ من اعلی السماوات الی اقصی تخوم الارض السابعۃ، یعنی اترا کرتا ہے حکم اللہ پاک کا آسمانوں کے اوپر سے، الی اقصی تخوم الارض السابعۃ، او 7ویں زمین کے تخم تک، جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہم، سمجھا رہتی؟ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ پاک بندے کو کتنے انعام دیتا ہے؟ 4۔ پہلا انعام کیا تھا؟ تصرف کا، کہ اس کو تصرف دے دیتا ہے، لیکن ہر کام میں نہ بلکہ پورے جہان میں نہ بلکہ مخصوص علاقے میں، مخصوص علاقے کے بھی چھوٹے کام، بڑے کام نہیں۔
چھوٹے کام بھی اس وقت جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں چونکہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے معبودوں کو شریک کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے یہ لفظ بولا ہے کہ تمام خطوں کا ہر کام چھوٹا بڑا میں آپ کر رہا ہوں۔ سمجھا نا صحیح؟ بس عبارت اردو والی ہے، وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، مخلوق کی خوشی غمی کے تصرفات، موت و حیات کے تصرفات، توالد تناسل کے تصرفات اور رزق کی تنگی اور فراخی کے تصرفات، یہ بھی خواص باری تعالیٰ میں سے ہیں۔ پڑھو اب، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک اللہ پاک وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور بے شک وہی اسی نے پیدا کیا جوڑے مذکر مؤنث پانی کے قطرے سے جب کہ ٹپکائے جاتے ہیں، اور بے شک اوپر اسی کے دوبارہ پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک اللہ پاک وہی غنی کرتا ہے اور تنگ دست کرتا ہے۔ اقرا کا معنی تنگ دست کرتا ہے۔ میری طرف دیکھو جی، اللہ پاک نے فرمایا انَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، انہو اور اس کی خبر کے درمیان میں ہوا ضمیر فاصل لایا، انہو ہوا اضحک و ابکا، وانہو ہوا اماتا، وانہو خالقا، یہاں ہوا نہیں ہے، یہاں ہوا نہیں ہے، جہاں بغیر ہوا کہ انہو خالق الزوجین ہے۔ آگے فرمایا وانہو ہوا اغنا، تین جگہوں پر ہوا ضمیر فاصل لائے ہیں، خالقہ پر ضمیر فاصل نہیں لائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے اس لیے کہ پیچھے پڑھ آئے ہو کہ مشرکین مکہ خالق کے مسئلے میں موحد تھے، کیا تھے؟ تو وہاں حصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود موحد تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ باقی چیزوں میں چونکہ وہ مشرک تھے تو اللہ نے وہاں شرک ختم کر کے وحدت اور حصر پیدا کرنے کے لیے ہو وقت ضمیر فاصل لایا ہے۔ سمجھا نا تو؟ اللہ اکبر۔ ماخذ نمبر 2، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، دیتا ہے جسے چاہتا ہے نری بیٹیاں اور دیتا ہے جسے چاہتا ہے نرے بیٹے، یا جوڑے جوڑے دے دیتا ہے انہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ سارے کہو سبحان اللہ، دل سے کہو، دل سے سبحان اللہ۔ یا دے دیتا ہے ان کو جوڑے جوڑے مذکر اور مؤنث، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کرتا ہے جسے چاہتا ہے بالکل بانج، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ اللہ پاک جاننے والا ہے کہ کون کیا مانگ رہا ہے، قدیر قدرت والا ہے۔ بارش برسانا یہ بھی اللہ پاک کا خاصہ ہے، وہ جہاں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے بارش برساتا ہے۔ کوئی بندہ کسی اور کے لیے مانے وہ مشرک فی تصرف بن جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی اللہ وہ ذات پاک ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے جو نا امید ہو گئے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی ہے متولی ہر کام کا، الحمید و تعریف کیا ہوا۔ فرماتے ہیں عزت و ذلت کے تصرفات ما فوق الاسباب، یہ بھی خواص باری تعالیٰ میں سے آئے، کسی اور کے لیے ماننا شرک پہ تصرف ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرما دو اے اللہ جو مالک ملک کا، دیتا ہے تو ملک جسے چاہتا ہے اور چھینتا ہے تو ملک جس سے چاہتا ہے،
اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے. تیرے قبضے کے اندر ہے ہر خیر، بے شک تو پر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. سمجھا نا صحیح؟ بس یہ اصل میں نے نا یہ بات جو اب آ رہی ہے یہی سمجھانے کے لیے تمہیں پھر پیچھے آیا ہوں میں. اب سوال غالیانہ لکھا ہے. ہائے چائے تو دینا تھوڑی سی، ایک گھونٹ. پرچیاں لے کر بیٹھا ہے تو سوال ہے جی. قرآن پاک سورۃ والنازعات میں ہے فالمدبرات امرا. کیا لفظ ہے جی؟ اشکال یہ ہے، غالی سوال کرتے ہیں کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی اور امام راضی رحمہ اللہ تعالی ان دونوں نے فرمایا ہے کہ یہ مدبرات یہ ارواح کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ ہاں، یعنی بزرگ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں ارواح جو ہیں وہ تدبیریں کرتے ہیں جہان کے اندر، لوگوں کے کام کرتی ہیں. سمجھا نا سی؟ تصرف کرتے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ آسمان و زمین ما بینہما کا تصرف یہ خواص کس کے ہیں؟ باری تعالیٰ کے. قاضی بیضاوی اور امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد کون نفوس فاضلہ یعنی اولیاء اللہ، ان کی ارواح جو ہیں وہ موت کے بعد تصرف کرتی رہتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ یہ عبارت میں لکھی ہے اور صفات النفوس الفاضلہ حال المفارقت، یہ نفوس فاضلہ کی صفت ہیں جب وہ جدا ہو جاتے ہیں. سمجھا نا سی؟ مراد ارواح بزرگان ہیں. کیا مراد ہے؟ ارواح بزرگان ہیں. مردگان یا زندگان، زندہ بزرگ یا مرے ہوئے بزرگ، ان کی روحیں مراد ہیں. دیکھو جی یہ پرچی آ گئی ہے کہ شیعہ مذہب اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کا نکاح جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بس عجیب باتیں ہیں، لا یعنی باتیں یا مضر باتیں. سمجھا نا تھی؟ خواہ مخواہ پریشان کرنے والی بات ہے. اب جواب آ رہا ہے، توجہ فرماؤ. یہ چند حصے ہیں اس جواب کے، ہر بات اہم ہے. اوپر دیکھو، مجھ سے سن لو. الجواب فالمدبرات امرا سے مراد ارواح بزرگان ہرگز نہیں، بلکہ اس سے مراد ملائکہ ہیں. اس سے مراد ارواح بزرگان ہرگز نہیں بلکہ کیا ہیں؟ ملائکہ ہیں جو تدبیر کرتے ہیں. کوئی بادلوں پر مقرر ہیں، کچھ ہوا پر مقرر ہیں، کوئی حفاظت پر مقرر ہیں، کوئی سورج پر مقرر ہیں، چاند پر مقرر ہیں، ستاروں پر مقرر ہیں، ملکوں پر مقرر ہیں. سمجھا نا سی؟ جہاں مراد ملائکۃ اللہ ہیں اور یہاں ارواح بزرگان ہرگز مراد نہیں ہے. سنو بات، اگلی بات، یہ تفسیر اجماعی تفسیر ہے. کیا ہے؟ اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد صرف ملائکہ ہے. کیا مراد ہے؟ اس تفسیر کے علاوہ نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کسی سے بھی کوئی تفسیر منقول نہیں ہے. اس کے علاوہ
صحابہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی سے بھی کوئی دوسری تفسیر منقول نہیں ہے۔ توجہ آگے جا رہا ہوں میں، بلکہ پہلے جو جملے ہیں والنازعات والناشطات، آگے فالسابقات، 4 جملوں میں تو اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں مفسرین کرام کے۔ فالمدبرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جمیع مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ باقی جو 4 جملے ہیں ان میں اختلاف ہے، اس جملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جمیع مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد کیا ہیں؟ ملائکہ ہیں۔ توجہ، قاضی بیضاوی اور امام راضی رحمہ اللہ کا یہ تفسیر کرنا کہ نفوس فاضلہ مراد ہیں، یہ ان کا صرف عقلی عندیہ ہے۔ کیا کہا؟ عقلی عندیہ ہے اور احتمال ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ کہیں سے بھی منقول نہیں ہے، یہ صرف ان کا اپنا ایک عقلی عندیہ ہے اور احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، نفوس فاضلہ مراد ہیں۔ ثبوت اس کا ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگلی بات، بلکہ یہ تفسیر نفوس فاضلہ والی، اس میں 2 زبردست نقص ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک نقص یہ ہے کہ یہ مجمع علیہ تفسیر کے مخالف ہے۔ مجمع علیہ ایک وہ تفسیر جو اجماعی ہے، اجماعی تفسیر کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر شرک کی تقویت ہے، شرک کی تائید ہے، شرک کی تقویت اور تائید ہے۔ سمجھا سی کہ مشرکوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ولی اللہ کے تصرف کر رہے ہیں۔ سمجھے یہ بات نہیں؟ پھر کہہ رہا ہوں ایک دفعہ کہ اس سے مراد صرف اور صرف کیا ہے؟ ملائکہ ہے، اور یہ تفسیر اجماعی ہے، اس کے خلاف قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی سے کچھ بھی منقول نہیں، بلکہ پہلے 4 جملوں میں اختلاف ہے، لیکن اس جملے میں کوئی اختلاف نہیں، اجماع و اتفاق ہے کہ ملائکہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ قاضی اور امام راضی رحمہم اللہ تعالی، ان کی یہ تفسیر جو ہے یہ صرف ان کا عقلی عندیہ اور عقلی احتمال ہے، احتمال ہے کہ یہ تفسیر ہے، اور وہ بھی عقلی عندیہ ہے، ثبوت اس کا نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین سے۔ اور اس تفسیر میں 2 زبردست نقص ہیں۔ پہلا نقص یہ ہے کہ یہ مجمع علیہ تفسیر کے مخالف ہے۔ دوسرا نقص کہ اس میں شرکیہ مذہب کی تائید ہے۔ سمجھا نا؟ اس لیے یہ بات باطل اور مردود ہے۔ اب آیا خلاصہ، یہ تفسیر باطل اور اب حوالے پڑھو جناب، آپ کو پتہ چلے۔ ماخذ نمبر 1، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعن مجمعین ہم الملائکۃ، ہم کون مراد ہیں؟ بولو تو صحیح، فرشتے مراد ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال علی و مجاہد و عطا و ابو صالح والحسن و قتادہ والربیع بن انس والسدی ہی الملائکۃ۔ ماخذ نمبر 4 پر آ جاؤ۔ والسلف مختلفوا فی ھذا، لکیر لگاتے جاؤ، اہم باتیں ہیں۔ والسلف مختلفوا فی ھذا الاخیر، اور سلف نے اس آخری تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ولم ينقل عنہم الا قول واحد،
اور ان سے نہیں نقل کیا گیا مگر ایک ہی قول نقل کیا گیا۔ ماخذ نمبر 5 قال ابن عطیہ، لکیر لگاتے آؤ، ابن عطیہ کہتا ہے لا احفظ خلافا انہا الملائکہ، اس بات میں مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے کہ اس سے مراد ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ نمبر 6 واتفقوا علی ان المراد، لکیر لگاؤ، واتفقوا علی ان المراد بقولہ فالمدبرات امرہا، اتفاق کیا ہے مفسرین نے اس بات پر کہ مراد فالمدبرات امرہا سے بس کل شیء واحد وہم الملائکہ، ایک ہی چیز کی صفت ہے اور وہ فرشتے ہیں۔ سن رہے ہو نا جی، یہ تفسیر اجماعی ہے، کیا ہے؟ اتفاقی ہے، اجماعی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ماخذ نمبر 7 اما قولہ فالمدبرات امرا واجمعوا علی انہم الملائکہ، تو انہوں نے اجماع کیا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ علامہ مظہری فرماتے ہیں ماخذ نمبر 8 ذکر فی تعویل هذه الآیۃ وجوہ اخر، ذکر کی گئی ہے آیت کی تعبیر میں اور توجیحات بھی، بناء علی میں نے کہا تھا نا یہ قاضی بیضاوی اور امام رازی رحمہ اللہ کا عقلی عندیہ ہے، کیا ہے؟ یہ وہی بات آ رہی ہے، بناء علی احتمال العقل، صرف عقلی احتمال ہے، من غیر نقل من السلف، سلف سے کوئی نقل نہیں ہے۔ قال البیضاوی، بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صفات النفوس الفاضلہ، یہ نفوس فاضلہ کی صفات ہیں، سمجھا نا تھی؟ حال المفارقت، اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 نمبر نہیں ہے، اما قولوا فالمدبرات امرا فاجمعوا علی انہم الملائکہ، یہ نہیں ہے، اچھا کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے نا کاتب سے، کیا ہے اس میں؟ ہاں کاتب سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں 7 نمبر ماخذ رہ گیا ہے جی، لکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، بس جواب آ گیا کہ کون مراد ہے۔ اب پھر سوال ہوگا، فر من المطر قر تحت المیزاب والی بات ہے، مان لیا کہ ملائکہ مراد ہے تو ملائکہ کا تصرف ثابت ہو گیا نا، ملائکہ تصرف کر رہے ہیں، متصرف ہیں، المدبرات امرا، ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ تصرف کر رہے ہیں، تو تصرف تو غیر اللہ کا ثابت ہو گیا۔ تم تو کہتے ہو تصرف صرف کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ، تو یہاں سے ثابت ہو گیا نا کہ غیر اللہ بھی تصرف کر رہا ہے، ملائکہ تصرف کر رہے ہیں۔ اب اوپر دیکھو، یہ لمبی چوڑی بات ہے، میں مختصر جامع الفاظ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، سمجھو بات۔ تصرف 2 قسم ہے جناب، کتنی قسم ہے؟ ایک ہے جناب تصرف تفویضی اور تملیکی، 2 نام ہیں، تفویضی اور تملیکی۔ دوسرا قسم ہے تصرف تعمیلی، کیا ہے؟ کچھ سمجھ آیا ہے؟ پہلا قسم کون سا ہے؟ تملیکی تفویضی تملیکی، جو بھی کہو، میں تشریح کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرا قسم ہے تصرف تعمیلی۔ تفویضی اور تملیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو، کسی بندے کو اللہ پاک تفویض کر دے اور مالک بنا دے، تفویض کر دے اور حوالے کر دے، رحیم یار خان بابا تیرے حوالے، بابا غریب شاہ تیرے حوالے ہے،
سمجھا نا تھے؟ ایک آدمی ملا مجھے، اس نے کہا ماشاءاللہ اللہ پاک نے پاکستان کو تقسیم کر دیا ہے، سمجھا جی، اسلام آباد امام بری کے حوالے کر دیا، اور لاہور اور ماحول جب وہ اس کے داتے کے حوالے کر دیا، ادھر دیرہ غازی خان وغیرہ جو شہباز قلندر کے حوالے کر دیا، رحیم یار خان باب غریب شاہ دلبر شاہ کے حوالے کر دیا، ادھر آگے جو ہے وہ فلانا ہے فلانا ہے، وہ کراچی تک عباس شاہ تک ایسے شمار کرتا دیا ہے نا نہیں؟ تو تصرف جو ہے تفویضی تملیکی، کہ کسی کو اللہ تفویض کر دے، توجہ کرو تمہاری خاطر سردردی کر رہا ہوں، اور تملیک یعنی مالک بنا دے، کہ یہ مثلا رحیم یار خان کا شعر بابا غریب شاہ اس کا مالک ہے، اس میں جو چاہے اپنی مرضی سے تصرف کرے، کسی کو بخار کرے، کسی کو ٹھیک کرے، اولاد دے نہ دے، کاروبار بڑھائے گھٹائے، یہ ہے تفویضی تملیکی، اللہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی کر، تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی مرضی کر، تو مالک ہے، یہ تیرے حوالے ہے، اس کو کہتے ہیں تصرف تفویضی اور تملیکی۔ دوسرا قسم ہے تصرف تعمیلی۔ تعمیلی کیا ہے؟ وہ یہ کہ کسی کو نوکر رکھ لیا جائے، کسی کو نوکر گھر میں رکھ لیا جائے، تنخواہ دی جائے، نوکر رکھ لیا جائے، اور اس کو تعمیل کرنے کے لیے رکھا جائے کہ بابا میں جو کام کہوں وہ کرو، جو کام میں کہوں وہ کرو، سمجھا نا تھے؟ تفویضی اور ہے، تملیکی اور تعمیلی اور ہے۔ تصرف تعمیلی کے اندر توجہ، تصرف تعمیلی کے اندر وہ بندہ مختار نہیں ہوتا، پابند ہوتا ہے، مختار نہیں ہوتا، بلکہ میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کو تم نے نوکر رکھا ہے گھر میں، ہاں بھی سبزی لیا، بل جمع کرواوا، بچوں کو فیس میں سکول میں دیا، بچوں کو پہنچا لیا، اس کام کے لیے آپ نے اس کو پیسے دیے کہ یہ لے جا منڈی ہے جہاں سے تو سبزی لے آ، فلاں فلاں سبزی لے آ، فرض کرو آپ نے اس کے ذمہ لگایا کہ کدو لے آ، کیا لے آ؟ آلو بھی لے آ بھائی، 2 کلو آلو لے آ، 2 کلو کدو لے آ، مثال دے رہا ہوں، وہ بجائے کدو کے آلو کے کوئی اور سبزی لے آتا ہے، تو آپ ناراض ہوو گے اس پر یا نہیں ہوو گے؟ بھئی میں نے تو تجھے یہ سبزی نہیں کہی تھی، اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ کو جا واپس کر اور وہی سبزی لے آ۔ ایک دفعہ 2 دفعہ اگر اس نے غلطی کی تو کان سے پکڑ کے نکال دو گے؟ نہیں نکال دو گے، کیونکہ وہ تعمیل کا پابند ہے، جیسا آپ کہو گے ویسا اس کو کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں تعمیل۔ تصرف تعمیلی کا معنی کسی بندے کو رکھا جائے نوکر خادم، اور اس کو تنخواہ دی جائے، اور اس کو ایک مخصوص کام پر لگایا جائے کہ جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ کتنی قسم ہو گیا جی؟ 2 قسم ہو گیا۔ توجہ ہے؟ تصرف تملیکی جو ہے، تفویضی جو ہے، یہ اللہ پاک نے کسی مخلوق کو نہیں دیا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ارواح بزرگان، مردگان، زندگان، کسی کو بھی نہیں دیا، یہ تصرف اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ صرف کس کے پاس رکھا ہے جی؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ تصرف تفویضی اور تملیکی، مکے کا مشرک بھی اسی کا معتقد تھا، آج کا مشرک بھی اسی کا معتقد ہے کہ اللہ بزرگوں کو مالک بنا دیتا ہے، تفویض کر دیتا ہے، تملیک کر دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے یہ تصرف کسی کو عطا نہیں کیا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ جن، نہ فرشتہ، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ وغیرہ
کسی بھی ملک کو اللہ نے کوئی تصرف نہیں دیا، سمجھا نا تھی؟ اللہ اکبر۔ اب عبارتیں بہت ہیں، میں ساری عبارتیں پڑھ نہیں سکتا، یہ عنوان لگا رہے ہیں، عنوان نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، فرماتے ہیں میں دو عنوان قائم کرتا ہوں۔ پہلا عنوان اس باتی ہے کہ سارے تصرف اللہ خود کر رہا ہے، دوسرا عنوان منفی ہے کہ کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، سمجھا جی؟ اب پڑھو یدبر الامر، توجہ ہے، تھکو نہیں، فارم سالف نمبر 2 پر آ رہا ہوں۔ یقول تعالی ذکرہ یقل اللہ الذی رفع بغیر عمد ترونہا، فیصلے طلب آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، امور الدنیا والآخرت کلہ، دنیا اور آخرت کے تمام امور کا، وَيُدَبِّرُ ذَلِكَ كُلَّهُ وحدہ، اور تمام ان کاموں کی یعنی دنیا آخرت کی تدبیریں کرتا ہے، بغیر شریک ولا ظہیر ولا معین سبحانہ، بغیر شریک کے، بغیر معین ظہیر مددگار کے، پاک ہے وہ اللہ پاک، جنت ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وللہ ملک السماوات وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، سمجھا نا تھی؟ فرماتے ہیں ان آیات میں للہ کی تقدیم حصر کے لیے، للہ کی لام بھی حصر اور اختصاص کے لیے ہے، اور کل من بید ہی ملکوت کل شیء، سمجھا؟ بید ہی کا کلمہ مقدم ہے، ملکوت کل شیء مبتدا مؤخر ہے، تقدیم محق و تاخیر یفید الحصر۔ فام تل پڑھو، الذی بیدہ اے قدرت ہی و تصرف ہی خاصتاً، لکیر لگا لو، وہ ذات پاک جس کے ہاتھ یعنی قدرت اور تصرف میں ہے صرف، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اختیارات ہر چیز کے، اے ملک و التام و ملک ہو، یعنی اللہ پاک کا ملک ہے مکمل اور اس کا ملک ہے ظاہراً و باطناً، سمجھا نا تھی؟ اللہ جو کہتا ہے ملک السماوات، ملک السماوات، میرے پاس ہے بادشاہی، کیا معنی ہے؟ بادشاہی کا معنی جس طرح بادشاہ اپنی مرضی چلاتا ہے، تصرف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ فام صرف نمبر 1، لأن المراد بملک ہی لہا تصرف فیا کما ارادہ، اللہ پاک کے ملک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تصرف کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اب فام صرف نمبر 2 بڑی عجیب عبارت ہے، اے لہو سبحانہ خاصتاً دون غیر ہی لا استقلالا ولا اشتراکا، اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی مستقل اور اکیلا ہے اور نہ کوئی مشترک اللہ کے ساتھ۔ کیا ہے؟ السلطان القاہر والاستیلاء الباہر، دبدبا اور غلبہ، جی، جو المستلزم للقدرت التامہ، وہ جو لازم کرتا ہے قدرت تامہ اور تصرف کلی کو، فیما و فیما فیما، ایجادم و اعدامن، ایجادم و اعدامن، پیدا کرنے اور مارنے اور زندہ کرنے اور مارنے، اور امر اور نہیں، حسب ما تقتضیہ مشیۃ المبنیۃ علی الحکم والمصالح، سمجھا نا؟ اب منفی عنوان آ رہا ہے کہ اللہ نے کوئی کام کسی کے حوالے نہیں کیا، کوئی کام کسی کے حوالے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دو پکارو اسی ان ہستیوں کو جنہیں تم کو مان کر لیا تم نے اللہ کے سوا اولیاء، لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں اختیار رکھتے وہ برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے، سمجھا نا تھی؟ ماخذ نمبر 2، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے بنانے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس آیت کے متعلق پیچھے پڑھ چکے ہو، 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، بت اور غیر بت دونوں داخل ہیں۔ پڑھو اب،
فامثل نمبر 1 اے غیر ہی وهم الاصنام وغیرها وكل شيء دونه وهم الاصنام وغیرها وكل شيء دونه، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے. سمجھا تھی؟ فرماتے ہیں ممکن ہے فریق ثانی کی دل جمعی نہ ہو تو ان کی تسلی کے لیے ہم ان کے معتمد علیہ مفسر علامہ اسماعیل حقی کی عبارت نقل کر رہے ہیں. وَيَجُوزُ أَن يُرِيدَ كُلَّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارادہ کرتا ہو اللہ پاک ہر معبود من دون اللہ کا، خواہ جنوں سے ہو، انسانوں سے ہو، بتوں سے ہو. فغلب غیر الاصنام علیہا کما فی بحر العلوم. دوسرا قول کہ اس میں بت مراد ہیں ہی نہیں، غیر بت مراد ہیں، انبیاء اولیاء مراد ہیں، بت ہیں ہی مراد ہیں ہی نہیں. ثم يجوز ان يرجع هذا الى المعبودين مما يعقلوا، یہ بھی صحیح ہے کہ رجوع کرتی ہو یہ آیت معبود مما يعقلوا کی طرف، جس طرح کہ ملائکہ، جنات، انبیاء اور شیاطین ہیں. بہرحال دو توجیہ ہیں، ایک توجیہ پر علماء نے بتوں کو داخل کیا، دوسری توجیہ پر بتوں کو خارج کیا ہے، بتوں پر بند نہیں کیا آیت کو. یہ مطلب پیچھے پڑ چکے ہو. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. فرما دو پکارو ان ہستیوں کو جنہیں گمان کرتے ہو تم اللہ کے سوا اولیاء کار ساتھ، پتنی اختیار کے وہ کھولنے تکلیف کو تم سے اور نہ تبدیل کرنے کا. سمجھا نہ تھی؟ پہلی دونوں ایسے جو ہے نا لا یملکون مثقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر، ان میں ذوی العقول غیر ذوی العقول سب داخل تھے. اس آیت میں صرف مراد ہی ذوی العقول ہیں، انبیاء سن رہے ہو، ملائکہ، جنات وغیرہ. من دونہ کالملائکۃ و عیسیٰ و عزیر. سمجھا نہ تھی؟ فامثل نمبر 2 والظاہر ان المراد من الموصول کل من عبد من دون اللہ سبحانہ من العقلاء، اور ظاہر ہے کہ مراد موصول سے الذین سے ہر وہ ہستی جس کی عبادت کی گئی اللہ کے سوا لیکن من العقلاء. فامثل نمبر 3 لیس المراد والاصنام، بت مراد نہیں ہے، لأنه تعالی قال فی صفت ملائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ، اور ابتغاء الوسیلہ اللہ کی طرف نہیں لے ساتھ اصنام کے. سمجھانا تھی؟ بس یہ آگے ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں ان آیات میں ما یملکون، لا یملکون، سمجھا تھی؟ یہ آیا ہے فعل آئے ہیں اور فعل پر نفی ہے، اور پیچھے پڑ چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک فعل پر نفی ہے تو وہ جنس فعل کی نفی ہوتی ہے. یہاں مطلق ملک کی نفی ہے، نہ ذاتاً نہ کلیاً نہ جزیاً. سمجھا نہ تھی؟ بس میں ساری باتیں نہیں پڑھ سکتا جی، مشکل ہے بہت. سمجھا؟ میں آ رہا ہوں فام سالف نمبر 3 پر. یہ جو عقیدہ صوفیہ لکھا ہے نا، عقیدہ صوفیہ سے پہلے ہے فام سالف نمبر 3. وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَوَّضَ أَمْرَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِيَّاتِ، وہ مشرک کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے تفویض کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ حوالے کر دیا، مالک بنا دیا، تفویض کر دیا امر ارض و ارضیات کو کواکب کی طرف، وہ جو اصنام ان کی صورتوں پر ہیں، ان کی شکلوں پر ہیں. فقال لا ملک لہم، اللہ نے جواب دیا کوئی ان کا ملک نہیں ہے. ولا ملکہم اللہ شیئا، اور نہ اللہ نے ان کو کسی چیز کا مالک بنایا اور نہ ہی وہ خود کسی چیز کے مالک ہیں. عقیدہ صوفیہ دربارہ تصرف غیر اللہ. صوفیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ لوگ تو صوفیہ کو خاص طور پر اشاعتی برا سمجھتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھتے ہیں فَيَا أَنْ يَعْرَفَ وَيَتَيَقَّنَ، عقیدہ یہ ہے کہ معلوم کر لے اور یقین کر لے انہ لا شریک ولا ظہیر ولا وزیر ولا ند لہ ولا مشیر لہ. یقین کر لے کہ بے شک شان یا کوئی شریک نہیں ہے،
کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے۔ علامہ ابن عربی مالکی کا عقیدہ مالک لا شریک لہ، مالک لا وزیر لہ، اللہ مالک ہے بغیر شریک کے، اللہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، صانع کام کرنے والا ہے، لا مدبر ماہو اور کوئی مدبر نہیں ہے۔ سمجھا تھی؟ مفتیان اسلام و مسئلہ تصرف غیر اللہ شاہ رفیع الدین مولا فرماتے ہیں وحق تعالی از وزیر و مشیر مبرہ و عالیت، اللہ پاک وزیروں اور مشیروں سے مبرہ ہے اور اونچا ہے، کار خود بدیگر نہ سپرد، اللہ نے اپنا کوئی کام کسی کے حوالے نہیں کیا، اور مستحق کی عبادت کا سیرانہ ساختہ اور عبادت کا مستحق کسی کو بھی نہیں بنایا۔ سمجھا نہ تھی؟ میرے خیال ہے یہ تھوڑا پڑھ لیں یا شام کو پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، غور ہے نہیں تمہاری، میں سردردی کرتا رہوں گا۔